اسمی سبحان اللہ الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل وعد صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کی لاڈلی پیاری حبیب حضور درود شافی مشہور خانقاہ اسرار نظام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انداز پر حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز محترم ساتھیان کرام بالخصوص اس مسجد کے پیش خدمت اور تمام احباب ماہ رمضان مبارک بابرکت سانحوں میں اللہ کے در جامع حسن شان مدینہ میں حاضر ہیں۔ اللہ سب کو دار انسان سے مہمان فرمائے۔ آج اس موضوع کے لیے میں حاضر ہوں وہ ہے عشق رسول، اور مجھے عشق رسول کے جو بات کو حضرت بات کرنا میں جو حضرت طارق نے یونس کے معراج کی بات کہی تھی وہ یاد آتی ہے کہ یہ عشق رسول میں انسان کا سب کچھ ہٹا دینا، جھگڑے قربان کر دینا، اولاد کا قربانہ کرنا، بھلا یہ عقل انسانی مانتی نہیں ہے اور غرض بھی کوئی نہ، بظاہر نظر بھی کچھ نہ آ رہا۔ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے ظاہری طور پہ کچھ ملتا نہیں نا تو وہ کہتے ہیں کام ہی نہیں کروں گا۔ اب بظاہر تو جنت تو مرنے کے بعد کبھی ملے گی نہ تو دیکھیے جنت، لیکن پھر بھی اس جنت کے لیے کٹنا پڑتا ہے، پھر بھی اولاد پیش کر دیتا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا نا یہ غازی یہ تیرے پرستار بندے، یہ غازی یہ اسرار سے بھرے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ غازی یہ تیرے پرستار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ جب تک ذوق خدائی نہیں ہے، دو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ کی حیرت سرائی۔ اور اقبال الرحمن نے جملہ کہا، شعر کہا، اخیر کرنے میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں میرے بازو میں بڑی جان ہے اور میرے سینے میں بڑی جان ہے، لیکن الفاظ کی جان دیکھو۔ اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ مومن کی زندگی کا جو مقصود اقبال الرحمن نے ذکر کیا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ رشوت چھپائی۔ ان لوگوں کی زندگی میں اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر کے سمجھتے ہیں اور مصطفیٰ پر ساتھ شاہ کے کوئی ہم آؤں عقد ہونا رسیدی تمام ہونا۔ حضرت سعد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ بدر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ابا جی اور بیٹا جی بیٹھے ہیں اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا بھی کرتے ہیں کہ گھر میں دو افراد ہیں، ایک تم ہو ایک میں ہوں، تو یوں کرتے ہیں کہ یا میں چلا جاتا ہوں تو یہ تم چلے جاؤ، اور بہتر یہ ہے کہ میں چلا جاتا ہوں میں بیٹھا ہوں تو میرے جانا بنتا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جوانی میں اللہ ایسی نصیب کر دے تو کیا بات ہے، جوانی میں زبان پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ عادت کی بڑی بات ہے، بڑھاپے میں تو سارے ہی عادت ہوئے، بڑھاپے میں تو سارے ہی اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مزہ تب ہے کہ جب جسم میں جان و بازو میں قوت ہو اور زبان میں سلاست ہو، پھر بھی بندہ رسول پاک کا نام لے، پھر چوک اور پھٹے کی زینت نہ بندہ بنے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ والد کرام سے کہا نہیں بابا جی میں جاؤں گا، کہا بیٹے تو جوان ہے، تو میں تو بوڑھا ہو رہا میں چلتا ہوں۔ اللہ کہتے تکرار بڑھا تو حضرت سعد والد سے کہنے کا یوں کرتے ہیں پورا ڈال لیتے ہیں، پورا اندازی کر لیتے ہیں، جس کا پورا نکل ہے وہ حضور کے ساتھ چلا جائے گا۔ اب سمجھنے کی بات یہ پورا کس چیز پہ ڈالا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہ جنگ میں جائیں گے تو ہوگا کیا۔ بھئی جنگ میں جا کے آپ کو پھولوں کی مالا پہنائی جائے گی، جنگ کا سادہ مطلب ہے کہ تو غازی ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ وہ شہادت کے لیے پورا ڈالا جا رہا ہے کہ میں پورا ڈالتا ہوں، شاید کہ پورا میں شہادت میرے نام پہ نکلا ہے، پورا کس بات پہ ڈالا جا رہا ہے کہ شہادت لینی ہے میں نے۔ اللہ اکبر، یہ جوان پیدا کیے اس معاشرے نے۔ اللہ حضرت سعد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پورا ڈالا گیا۔ ابا جی اب کہہ رہے ہیں اللہ تیرے میرے نام نکل ہے، اور بیٹا کہہ رہا اللہ تیرے اللہ میرے نام نکل ہے۔ یہ کس نام پہ نکال کے کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے جان پیش کرنا چاہتے ہیں، جان پیش کرنے پورا ڈال کے کہتے تھے
پھر حضرت سعد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بیٹے کا نام پورا نکلا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 16 شہداء میں شامل ہیں جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے۔ اور اگر بات کو آگے بڑھاؤں میں تو 16 سال کی عمر ہے، 14 سال میں مکے سے اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ شریف کی ہجرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں 16 سال کی عمر ہوتی ہے، 2 ہجری رمضان مبارک کی 17 تاریخ آ جاتی ہے۔ جو ہی 17 تاریخ آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ہم نے بدر میں جانا ہے۔ وہ پس منظر الگ ہے، تو کہتے ہیں جب بدر کی بات چلی اللہ اکبر تو کہنے لگے کہ عمر تھوڑی تھی ابھی 16 سال کی عمر، تو حضور نے آرڈر جاری کیا تھا کہ بڑی عمر کے لوگ جائیں گے اور یہ بھی جوان ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بات چلی جانے کی تو عمر تھوڑی سی اور قد بھی پورا ہی تھا، اور جب رسول پاک نے حکم فرمایا کہ جانا ہے تو کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو اوپر کر رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں قد تھوڑا سا اونچا ہو جائے۔ تو بھائی پوچھنے لگے کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا بڑوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بڑوں کو لے کے جا رہا تو میرا تو قد چھوٹا ہے، یوں نہ ہوگی کہیں میں پیچھے رہ جاتا۔ یہ داتا صاحب کو لنگر کھانے کے لیے جانا تھا، یہ یار کے لنگر کھانے کے لیے نہیں جانا تھا، انہوں نے پتا تھا میں نے بدر کے میدان میں جانا ہے اور جنگ کافروں سے اور ہزاروں کی تعداد میں ہے، تو ممکن ہے کہ شہادت ہو جائے۔ اللہ اکبر، بھائی کہہ رہا ہے چھوٹے آدمی چھوٹا ہوں، انہوں نے چھوٹا ہوں، لیکن عشق رسول نے چھوٹا ہوں۔ عشق رسول تو دیکھو نا میرا، کہتے چھپتے پھرتے ہیں، پہلے قد بڑھا دیا۔ زمانے میں لوگوں معاشرے نے یہ منظر تو چشم فلک نے دیکھا کہ لوگ آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے عمریں بڑھا دیتے ہیں، جی میں نے باہر جانا ہے، سعودیہ جانا ہے، میں نے دبئی جانا ہے، میں نے یورپ جانا ہے، تھوڑی سی عمر بڑھا دوں۔ لیکن کاش معاشرے میں ایسے جماعت نصیب ہو جائے۔ لوگ تو کہتے ہیں اتنا انقلاب نہیں آتا، نظام مصطفیٰ نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں جب ابن ابی وقاص جیسے بیٹے پیدا ہو جائیں گے تو انقلاب بھی آ جائے گا، پھر نظام مصطفیٰ آئے گا۔ جب ایک جوان نے تحریہ کر لے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پہلے میں پیش کروں گا۔ 65 کی جنگ اگر پاکستان نے جیتی ہے وہ توپوں سے نہیں جیتی، وہ ٹینکوں سے نہیں جیتی گئی، وہ عشق رسول اور حب رسول جو ان جوانوں کے سینوں میں موت جنگ تھا، اس عشق رسول نے جنگ کو جتوایا ہے۔ اس عشق رسول نے یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن تھا کہ بندہ اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ لے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں نے کب دکھایا، چشم فلک نے منظر بھی کبھی دیکھا، کہتے ہیں اپنے پاؤں کو وہ کر رہے ہیں اور کبھی صحابہ میں چھپ رہے ہیں۔ حضور نے دیکھ کے فرمایا سے بلاؤ نہ ذرا، حاضر خدمت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کدھر کا ارادہ ہے؟ یا رسول اللہ میں بھی جانا ہے۔ اب ہمارے جانا ہوتا ہے بعد میں دیکھ کرتے ہیں میں بھی جانا ہے، دلینے سے جانا ہوتا ہے بعد میں بھی جانا ہے، کر لگتے تھا۔ یہ بھی پتا ہو کہ جانا کہاں ہے، کہ جانے پہ جانا ہے۔ کہتے ہیں جب حضور نے انہیں بلایا اللہ اکبر کبیرہ، بلائے گئے، حضور نے سنا کہ دریافت کا میں نے بھی جانا ہے، حضور نے سنا تیری عمر تھوڑی ہے، اقبال میں کس کے عشق کا فیض یاب ہے، اقبال میں کس کے عشق کا فیض یاب ہے جو 16 سال کا جوان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب چشمان سے آنسو بہے تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کو بھی لے چلو، اسے بھی لے چلتے ہیں اور جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، اگر عشق رسول کی بات کریں تو عشق رسول میں یہ مناظر بھی آتا ہے، عشق رسول میں یہ رستہ بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے بدر کا میدان شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں جب مقابل ہوتا ہوں تو میرے مقابل میرا باپ آتا ہے، یہ سوال ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی بات کرنے والا ہے، اب تو لوگ بس کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن قدرت دار کو یہ نہیں قبول کرنے کی ضرورت ہے، یہ اوکھا دار ہے، یہ لگانے کے لیے آسانی ہے۔ عشق رسول میں موت جان دے دیں گے آپ، لیکن اگر دھینی پڑ گئی تو پھر چند مجموعے نکلیں گے، پھر بڑے تھوڑے بندے نکلیں گے نا۔ کہتے ہیں جب باپ سامنے آیا تو میرے پاس زیادہ وقت تو تھا نہیں، تلوار اس کے ہاتھ میں بھی ہے، تلوار میرے ہاتھ میں بھی ہے، اب دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہے، کچھ تو ہونا ہے، ایک تو مرے گا۔ کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ کیا کروں، باپ بچاؤں کہ رسول پاک کا دین بچاؤں، دو ہی باتیں ہیں، یا باپ بچے گا یا حضور کا دین بچے گا۔ اور پھر قرآن کی آیت بھی یاد آتی ہے، اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے لیے مومن کے پاس کوئی نرمی نہیں ہے،
خاوند کہتے ہیں نہیں امریکہ ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھتا ہے, امریکہ ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے. میں کہا چلے یار کوئی نہیں کرتا, ایک دن میں نے خام خیال نہیں کہ امریکہ تینوں بڑا پیار کرتا ہے, میں نے سیاسی لیڈر بڑا پیار کرتا ہے, میں کہا تینوں کنے دسیا اتنا کو پیار کر دے تیرے نال جنہ عیسائی بکرے کا پیار کرتا ہے, اتنا بھی پیار اس کو دے تینا کوئی پیار نہیں ہے. یہ خام خیالی ہے انسان کی کہ میرے ساتھ وہ لیڈر بڑا پیار کرتا ہے, وہ لیڈر بڑا پیار کرتا ہے. تجھے کس نے بتا دیا یہ کسائی کتنا پیار کرے گا, تجھے پانی بھی پلائے گا, چارہ بھی کھلائے گا, جب کوئی اسی طرح سیٹ ہو جائے گا نا پھر چھری چلا دے گا, چھری چلا دے گا پھر تیرے اوپر. لہٰذا اپنا لیڈر بھی وہ ڈھونڈیے جو آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کرے, آپ کی قبر بھی روشن کرے, آپ کا حشر بھی روشن کر دے. اس لیڈر کو چوز کیجئے. کہتے ہیں جب باپ سامنے آیا تو میں نے باپ کی گردن اڑا دی. یہ کہہ دیا تھا رسول پاک کا پڑھایا ہوا درس نہیں ہے, جو حضور نے ہمیں درس دیا ہے نا وہ یہی درس ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. تو بھائی اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جڑی بوٹیاں کاٹنا تو ظلم ہے, ظالم کے خلاف کھڑا ہونا, یہ امن کو خراب کرنا, یہی تو امن ہے. اسی کا نام تو امن کہا جاتا ہے. یہی اصل اسلام ہے کہ آپ ظالم کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں. اور کچھ ظلم کرتا ہے کسی انسان پہ, آپ کہتے ہیں نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. اب مجھے بتاؤ رسول پاک نے 27 غزوات اپنی حیات میں روکنے کے لیے اور 9 غزوات کو جن میں حضور نے تلوار اٹھائی ہے, حضور نے جو تلوار اٹھائی ہے وہ بھی امن کے لیے اٹھائی ہے. حضور نے جو تلوار اٹھائی, بتاؤ بلا حضور کائنات میں امن کی دعوت, کیا حضور کا مقصود کیا ہے؟ حضور تو کائنات میں صرف امن دینے کے لیے تشریف لائے. تو حضور کا 27 غزوات اور 47 معاملے کا سرایہ کروایا ہے, وہ امن کے لیے کروائے گئے ہیں. جو بدر میں حضور نے لوہے کا لباس پہنا وہ بھی امن کے لیے پہنا, اور جو بدر میں احد میں حضور نے تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑی ہے وہ بھی امن کے لیے پکڑی ہے. ظلم کے لیے سامنے کھڑا ہونا یہ بادمنی نہیں ہے, یہی اصل عمل ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو محلے میں کسی ظالم کے خلاف نکل لیتے ہیں. یہ بدر کا عشق رسول ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب کافر مکے سے آ گئے تو یہ کیا تھا کہ ظلم تھا. اور صحابہ نے 313 نے بتایا کہ جب ظالم ظلم لے کے آ جائے تو پھر آپ چاہے تھوڑے ہو. ہم صاحب بتاتے تھے یہ میاں صاحب ہوئے نا میں لے لیتے کام خراب ہو دیکھا جناب, ہم تو مسجد کے معاملے میں نہیں کھڑے ہوتے. اور نہیں کام خراب ہو جاتا ہے میرے علی اور نماز کو نظام پڑھنی ہے اپنی نماز کو میں کہ ان دنیا نماز جانے قبول ہوں گے تیریاں. کائنات کو ظلم کا شکار ہو رہا ہے, تمہارا آپ اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے, یہ کیسی نماز ہے؟ تجھے نماز نہیں درس دی ہے. سن صحابہ کیا کہتے ہیں, اور دوسرے صحابی سے میں نے پوچھا کہتے ہیں کہ جب بدر کے میدان میں نے تلوار اٹھائی تو سامنے میرا بھائی آ گیا. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں خوش اتار کے, اور ہم نے بنیاد دوست رکھی ذکر خیر کو سمجھانے کا بہت سادہ سا اصول زندگی ہے. بہت سادہ سا اصول زندگی ہے کوثر, جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہونے سے. جس کا حضور سے تعلق نہیں ہو تیرا کوئی بھی رشتہ ہے, اور تیرا باپ ہے, تیرا بھائی ہے, تیری ماں, تیرا بیٹا, کیا رشتہ ہے وہ؟ ہماری اوقات حضور کے نام سے ہے. در دلے مسلم مقام مصطفیٰ آپ ان میں ماں جناب مصطفیٰ کا ہماری تو حضور کے نام کی وجہ سے. ہم کون ہیں, کیا ہے ہماری اوقات؟ ہم کچھ بھی نہیں ہے, ہم بڑا ہوا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. اگر عزت ہے تو وہ رسول پاک کے نام کی وجہ سے ہے, اور اگر حضور کے نام پہ تو بات کرے تو خاموش ہوتا ہے اور تو کہ نہیں میں تو امن کی بات کروں گا. تو بھائی تو امن والا نہیں ہے, امن اور ہوتا ہے, بزدلی اور ہوتی ہے. یہ بھی فرق سمجھنا چاہیے. لوگ جو آج اسلام کے امن کی بات کرتے ہیں نا, وہ اسلام کو امن والا نہیں پیش کرنا چاہتے, وہ اسلام کو بزدل پیش کرنا چاہتے. اور اسلام بزدل نہیں ہے. اسلام بزدل ہوتا تو ہزاروں کے سامنے 313 کبھی نہ آتے. ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہے, گھوڑے بھی نہیں ہے, سواری بھی نہیں, کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اٹھ کھڑے ہو گئے. وہ بتا رہے ہیں کہ امن اور ہے, بزدلی اور ہے. ہم بزدل نہیں ہیں, ہم امن والے ہیں. اور امن والا وہ ہوتا ہے جو ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, اور جو ظلم کے لیے کھڑا ہی نہ, وہ کیسا امن والا ہے؟ وہ کیا امن کی بات کرے گا؟ باہر سے ذکر کر رہے تھے کہ عشق رسول نے, صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے بھائی, اپنے باپ, اپنی اولاد, ہر چیز کو ختم کر دیا. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سنا کر کے بات مکمل کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب میں بدر میں لڑ رہا ہوں, اب بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں, حضور سے محبت کرتے ہیں, میں کائنات کے کسی لیڈر کے ساتھ, میرے رسول پاک کے ساتھ کسی کا کمپیریزن کرتے نہیں. کیا اوقات ہے کہ حضور کے ساتھ میں کسی کا مقابلہ بازی بتا کر رہا ہوں کہ وہ لیڈر ڈر میرے رسول پاک, ہم یہ خاص نہیں ہو سکتے کرتے ہیں. اور داتا گنج بخش علی علی رحمٰ نے کہا کہ یہ دنیا کیا ہے, کائنات کے جو
بڑے لوگ ہیں نا اولیاء اللہ ہیں، ان کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، اور میرے حضور کی زندگی کا ایک سانس، لیکن کائنات کی وہ کی بات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور کے ساتھ کس کا مقابلہ ہے؟ لیکن اپنی وفائیں حضور کے ساتھ کی، اپنی وفائیں حضور کے ساتھ. پتہ ہے یادوں میں کسی دوڑا دار تھا، سارا جسم لورانی ہے، وہ سونے اتو مار دئیے جن گونج بھی تے جانی ہے. یہ زندگی ہم پھر بھی تو جانی ہے، یہ روح پھر بھی تو نکل جانی ہے، کہیں نہ کہیں تو موت آئی جانی ہے. اور اگر حضور کے نام پہ موت آ گئی، کہتے ہیں کہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ ہوا خوشی کے بدل میں ڈر رہا ہوں، میرے پاؤں پہ تلوار لگی، دشمن میرا پاؤں کٹ گیا. حضور کو خبر ہوئی، بھائی لیڈر بھی کیسا چنو نا، محبوب بھی تو ایسا چنو نا. کہتے میرا پاؤں کٹا، حضور کو خبر ہوئی تو صحابہ مجھے لے کے آئے، تو حضور نے تسکین خاطر کے لیے اپنا سر مبارک میرے پہلو پہ رکھ دیا. جب حضور میری گود میں آئے تو میں نے دیکھا اور میں نے کہا عبیدہ اگر ایسی موت آتی ہے تو ابھی آ جائے. ایسی موت آتی ہے سر وقت اجل تیری چوکٹ پہ دھرا ہو، سر وقت اجل تیری چوکٹ پہ دھرا ہو، پھر جتنی ہو قضا ایک صدقے میں ادا. مزہ سردار مرن دا اینجی ہوندہ مجھے یار کے ڈوبے تے پئیے. تو بندہ مرے تو حضور کے قدموں میں مر جائے، اس سے بڑی بھی موت ہو سکتی ہے. بعد اللہ سے کہنے لگے نا کہ مرنا ہی نہیں کا مرنا، اور مر بھی رہی ہے، جان نکل رہی ہے اور حضور کی گود نصیب ہو گئی ہے. مرنا انہی کا مرنا، جینا انہی کا جینا، ایک باغ پن سے مرنا، ایک باغ پن سے جینا. کہتے ہیں جب یہ وقت گزر کر شہادت ہو جاتی ہے، وقت آتا ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ حضور سے وفا کرتے ہیں، حضور سے محبت عشق اور پیار کرتے ہیں، ملتا کیا ہے؟ کہتے ہیں وقت گزرا بدل کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. صحابہ کرام علیہ السلام حضور کی میت میں مقام صحابہ پہ آتے ہیں. صحابہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے مشک کی لپٹ آتی ہے، خوشبو بڑی آ رہی ہے، بڑی خوشبو آتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہاں میرا ابو معاویہ لے کر ہوا ہے، وہی صحابی بدر میں شہید ہے. فرمایا اس کی قبر کی خوشبو ہے. حضور سے وفا کریں گے تو یہاں کی زندگی تو یہاں کی زندگی، قبر کی زندگی تو قبر کی زندگی، قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئے گی. اقبال علی رحمٰ نے آج کے اس ماحول میں جو ذکر کلیم میں انہوں نے کلام کہا کہ خدا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں زندان میں ادھیرے بہت سے مدار. وہ فاتح عشق موت سے ڈرنا نہیں ہے، روح محمد اس کو بدن سے نکالی. آج روح محمد نکل چکی ہے تو قوم بڑی بڑی بے اقراری سے زندگی گزار رہی ہے. لاکھ سمجھاؤ کسی کو پھر بھی وہ اپنے لیڈر کی بات سناتا ہے. اور میں کہتا ہوں تو کس لیڈر کی بات کر رہا ہے، ہمیں بھی بتانا کہ کیا لیڈر ہی ہے. کبھی تیرے مرنے پہ وہ آیا نہیں ہے، مرنے پہ کیا تیری ساری زندگی میں تیرے گھر کبھی نہیں آئے گا. لیکن میرے رسول پاک کے تو راضی کے درود پڑھ، اور میں کہتا ہوں درود پڑھتا سو جا، ہو سکتا ہے تیری خواب میں آج حضور تشریف لے آئے. لیڈری تو یہ ہوتی ہے نا، محبت تو یہ ہوتی ہے یار جس سے بندہ محبت کرے وہ بھی تو کبھی محبت میں اس کا اظہار کرے. کبھی تو ایسا بھی ہونا کہ تو محبت کرتا رہے ساری زندگی اور تجھے پوچھے بھی نہ کہ تو کون ہے، لیکن میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ادھار نہیں رکھتے. حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، حضور نے فرمایا کائنات میں جس نے بھی میرے ساتھ پیار کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا. اس کا مطلب حضور سے جو پیار کرتا ہے حضور اس کا بدلہ اسے دیتے ہیں. کائنات میں ایسا کوئی محبوب ہی نہیں ہے، کوئی ایسا کائنات میں محبوب لیڈر ہے ہی نہیں کہ جس کے ساتھ پیار کیا جائے وہ پیار کا بہت بدلہ دے دے. کبھی تو لوگ 6 مہینے بعد آتے مجھے پتہ کیا چلا ہے پھر وہ بندہ آپ کو مر گیا. میری محبت میں مرا تھا اصل میں میں بڑا مصروف تھا، لیکن میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کے لیے جس نے دے دی جان دیا، حضور کے لیے جس نے ایک لمحہ بھی قربان کیا ہے، یہ کائنات کو وہ محبوب ہے کہ ایک لمحے کا بھی پورا مول دیتے ہیں. ایک لمحے کے لیے نہیں جو حضور کے لیے اپنا پیش کرتا ہے. اللہ کی عزت کی بات ہے، خالق کائنات جل وعلا جب تک ہم زندہ ہیں اس کے رسول کے ساتھ ہمیں معمول رکھے. اللہ کی عزت آپ کی اس تعلیم کا شان زمینہ اس میں سب کے پیش دعا، اس میں سب کے اذان کا، اس میں سب کے نمازی جوان حضور بچے جتنے بھی اس مسجد کو پابند کرتے ہیں اللہ سب کو دائما ساتھ سے مال فرمائے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ ہمیں عشق رسول نصیب کرے. 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 اور اقبال جوانی نے کہا تھا اگر یہ نہیں نہ ہوتا تو مصطفیٰ پر سمجھے راگ نہیں ہم اگر باؤ نہ رسیدی
وسلم دائما على حبيبك وخير الخلق كلهم ولكن نماز فجر کو بعد بات پڑھو تیری توفیق سے جو کچھ نظم و نثر کی صورت میں کلمات کہے گئے جو درست کلمات کہے گئے اللہ تعالیٰ قبول فرما اور جو متنازع مشنی غربت کی شریعت شان پاکوں سے اس سے درگزر فرمانا ہمیں صحابہ کرام علیہ الرضوان کے عشق رسول سے حد سے واقف نصیب فرما رحمت القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق اور پیار کا جذبہ مزید ہمارے نصیبوں میں منزل فرما امت مسلمہ کی خیر فرما حضور امت جہاں جہاں تک میں سب کی زبان کی حفاظت فرما تمام کو شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما اس مسجد کے نماز پڑھو حضور احباب چھوٹے بچے بڑے جوان مسجد کے بے شمار حبیب صاحب کی خدمت جتنے بھی پورے اہل محلہ والے سب کو شامل آباد فرما سب کی عمر دراز فرما اسی طرح کی محبت کو والے وسیع وسعت اور برکت فرما رحمت خدائے صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوص سے اہل بدر کے وسیلے سے بارگاہ میں تجھے ہمارے مرحومین کی بخشش فرما تمام کی قبول کو ٹھنڈا خوشابہ منور فرما جو جسمانی روحانی بیماری میں گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار میں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما وفق الدین اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم اجمعین